الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں سارے حضرات. اللهم صل على ابراہیم وعلى آل ابراہیم. اللهم بارك على محمد میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، معزز حاضرین اور قابل قدر ہماری مائیں بہنیں خواتین، ہماری یہ مجلس ایک طرح سے اصلاحی مجلس ہے، تاکہ اس مجلس میں ہم دین کی باتیں اور اللہ جل شانہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے مذاکرات سے اپنے ایمان کو دوبالا کریں اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی فکر کریں، اور جو باتیں عرض کی جائیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ جل شانہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت. اللہ ہمیں اس دولت کو سنبھال کر کے قبر تک لے جانے کی، موت تک لے جانے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے. یہ ایمان اگر محفوظ رہا اور مرتے وقت تک ایمان باقی رہا تو چاہے دنیا کے اندر جیسی مرضی زندگی گزری ہو، ذرہ ایمان، اتنا چھوٹا ایمان جسے فرشتوں کو بھی
خبر نہ ہو، اتنی بڑی جنت دلائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ اس کائنات سے 7 گنا بڑی وہ جنت ہوگی۔ شرط یہی ہے کہ ایمان محفوظ رہے، باقی رہے۔ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے، پوری کوشش، کہ بندہ مرنے سے پہلے ایمان سے فارغ ہو جائے، پورا زور لگاتا ہے۔ وہ تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے، اللہ مہربانی فرماتے ہیں۔ اپنے حضرت جی رحم اللہ سے ایک واقعہ سنا، سب کا دو رحمت اللہ علیہ، شیطان کی جانب سے خطرے کی بات وہ بتا رہے تھے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، مرض الوفات میں تھے تو غشی طاری ہوئی، بے ہوشی کے عالم میں کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو جو حاضرین تھے وہ حیران ہوئے کہ اللہ والے تو موت کو بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، بلکہ وہ تو تیار رہتے ہیں کہ موت آئے اور اللہ سے ملاقات ہو۔ حضرت فرما رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، کیا بات ہے؟ بعد میں کچھ افاقہ ہو گیا تو لوگوں نے پوچھا، گھر والوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کہہ رہے تھے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، کیا مطلب تھا اس کا؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ اللہ والے جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں وہ تو بڑے شوق سے موت کی جانب بڑھتے ہیں، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہاں بات تمہاری صحیح ہے، لیکن جب میرے اوپر غشی آنے لگی تو شیطان میرے سامنے آ گیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ احمد تم میرے ہاتھ سے بچ کے نکل گئے، تو میں کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک یہ جان نکل نہیں جاتی تیری جانب سے خطرہ موجود ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ اللہ جل شانہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ ہر صاحب ایمان اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ اس کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرمائے۔ کچھ نہ کچھ نیکیاں کرتا ہے، عبادات کی نسبت سے، اخلاق کی نسبت سے، معاملات کی نسبت سے، لوگوں کے اوپر شفقت و محبت کی نسبت سے نیکیاں کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی جزائے خیر دیں، محنت کرتا ہے۔ اپنے حضرت جی رحم اللہ سے یہ بات سنی، فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی عمل ہو، اور آج گفتگو اسی نسبت سے مختصر کرنی ہے، کوئی بھی عمل ہو اللہ جل شانہ کے دربار میں اس کو مقبول ہونے کے لیے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، ایمان کے بعد 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہمارا وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی بھی عمل چاہے انفرادی زندگی کا ہو، اجتماعی زندگی کا ہو، بازار جانے کا ہو، گھر میں داخل ہونے کا ہو، مسجد کے اعمال ہوں، مقبولیت کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عمل جو ہے وہ خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ سنت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ تو ایسا کیمیا ہے جو مٹی کو بھی سونا بناتے، اور یہ حقیقت ہے۔ انسان کی طبعی ضرورتیں جیسے کہ بیت الخلاء جانا، یہ سنت ایسی چیز ہے کہ انسان کی طبعی ضرورتوں کو بھی وہ آخرت کا ذخیرہ بنا دیتی۔
دیکھیں یہ بازار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ابغض المواضع الی اللہ اسواقها، کہ دنیا کی ساری جگہوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک دنیا کے بازار ہیں. لیکن اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق بازار جاتا ہے اور بازار میں جا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص بازار سے گزرتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، فرمایا جو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ جل شانہ اس کے نام اعمال میں 10 لاکھ نیکیاں لکھتے ہیں. ہذا حدیث حسن صحیح لکھا 10 لاکھ، اور اللہ جل شانہ اس کے 10 لاکھ گناہ صغیرہ اس کے معاف فرماتے ہیں. حالانکہ بازار مبغوض ترین جگہ ہے، ناپسندیدہ جگہ ہے. ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلانے، اگر ہو سکے تو بازار میں سب سے پہلے جانے والا اور سب سے اخیر میں نکلنے والا نہ بننا، نصیحت فرمائی تھی. لیکن سنت ایک ایسی چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو بازار کو بھی ذخیرہ آخرت بنا دیتی ہے. اور ترک سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنا، بسا اوقات تو متبرک ترین جگہوں کو بھی ترک سنت یہ وبال اور جان کا وبال بنا دیا کرتا ہے. مسجد والی حدیث اکثر مسجدوں میں آپ نے دیکھی ہوگی، لکھا ہوا ہوتا ہے مسجد میں جا کر جو کوئی دنیا کی بات کرنی شروع کر دیں، خیال نہ کرے، تو وہ فرشتہ جو مسجد میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اسکت یا عبد اللہ، اسکت یا حبیب اللہ، اے اللہ کے محبوب چپ ہو جا، تو اللہ کا پسندیدہ، اللہ نے تجھے اپنے گھر میں بلایا ہے، یہاں کر تو نے دنیا کی باتیں الٹی سیدھی غیبتیں شروع کر دی. اگر وہ نہیں چپ ہوتا، حالانکہ مسجد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے احب المواضع الی اللہ مساجدها، کہ دنیا کی پسندیدہ ترین جگہیں اللہ کے نزدیک وہ دنیا کے مساجد ہیں، لیکن وہ مسجد میں جا کر کے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے. پہلے تو فرشتہ کہتا ہے اس کو دیا حبیب اللہ، نہیں مانتا، نہیں خیال کرتا، نہیں چپ ہوتا. کچھ دیر کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے اس کو دیا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے چپ ہو جا. اور اگر پھر نہیں چپ ہوتا ہے تو وہی فرشتہ کہتا ہے اس کو دیا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن چپ ہو جا. مسجد ہے، مسجد مبارک جگہ ہے، پسندیدہ جگہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ رہا ہے، مسجد کو بازار کی طرح گفتگو کر رہا ہے، تو پھر اللہ کا دشمن قرار دیا جا رہا ہے. اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدردانی نصیب فرمائے. سنت ہی وہ چیز ہے جس سے مقبولیت ہوتی ہے اللہ کے نزدیک، اور اگر سنت کے مطابق عمل نہ ہو تو چاہے وہ عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو دیکھنے میں، اور چاہے وہ عمل کتنا ہی زیادہ مصارف والا کیوں نہ ہو، اور آخری بات چاہے وہ عمل انتہائی اخلاص والا کیوں نہ ہو، اگر سنت سے وہ عمل ہٹا ہوا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹا ہوا، اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. کافی پرانی بات ہے، ایک واقعہ میں نے کسی رسالے کے اندر پڑھا، میرے دل کو وہ واقعہ بہت ہی لگا تھا، کہیں تو آپ کو سنا دوں، ہے پر لطف ذرا. پرانے زمانے کی بات ہے، ایک نوجوان تھا نیک، پرہیزگار، نمازی، مسجد میں وقت زیادہ گزارتا تھا. اتفاق یہ ہے کہ اس کو کسی سے محبت ہو گئی، کوئی بھی ہو. اب وہ پریشان، جس کے دل میں محبت آ جائے نا جی، تو جیسے خوشبو جو ہے وہ چھپائے نہیں چھپتی، ایسی محبت بھی چھپائے نہیں چھپتی. انداز بدل جاتے ہیں، گفتگو کا انداز، چلنے پھرنے کا انداز، آنے جانے کا سب تبدیل ہو جاتا ہے. بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، اس کا مصداق بن جاتا ہے وہ دیکھتے ہی دیکھتے.
اب مسجد میں جب آ رہا ہے تو نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز میں پہلی والی بات نہیں، گمسم بیٹھا ہے. اتفاق سے ایک سمجھدار نمازی تھے اچھی عمر کے، وہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ جو ہے نا کوئی پریشانی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، اس کو بلایا اس کو. بیٹے کیا بات ہے، صحیح صحیح بتاؤ، پہلے والی بات تیرے اندر نہیں ہے، تو نماز بھی توجہ سے نہیں پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں گمسم سا رہتا ہے. انہوں نے بڑی محبت سے اس سے بات کی، تو وہ اس نے دل کھول دیا اپنا کہ یہ میرے ہمدرد ہیں. کہنے لگا کہ بات صحیح ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے، لیکن پریشانی والی بات یہ ہے کہ وہ میرا محبوب جو ہے میرے شہر میں نہیں ہے، بلکہ وہ بہت دور ہے، میں اس سے مل نہیں سکتا، میں اس کے پاس جا نہیں سکتا، میری اس سے ملاقات ناممکن سے ہو رہی ہے، میرے پاس مصارف ایسے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بس میرے دل میں آگ لگی ہوئی اور ہر کام میرا سارا الٹا سیدھا ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات کیا کروں، کیسے کروں. تو بزرگ کہنے لگے کہ پرانی بات ہے، موبائل کا دور نہیں تھا. بزرگ کہنے لگے پریشان ہونے کی بات نہیں بیٹا، میں آپ کو کم خرچ بالا نشین ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ اس پر عمل کر لو، یوں سمجھو کہ آدھی ملاقات آپ کی ہو جائے گی. بڑا خوش ہوا کہ واقعی اگر ایسی ہو جائے تو بہت خوشی ہوگی. کیا کام کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ تو ایسا کر کہ پڑھا لکھا نوجوان ہے، تم ایک خط لکھو اس کے نام، اپنی محبت کا اظہار کاغذ پر کرو، پھر یہ خط لے کر کے تم جاؤ اور اس محلے کے اخیر میں آخری گلی کے اندر وہاں تم جاؤ گے تو بازار چلے جانا، وہاں دیکھو گے تو ایک ہے ڈاک گھر لکھا ہوا ہے ایک دکان پر، وہاں جانا یہ خط لے کر، اور ان سے کہنا کہ میں نے فلاں شہر کے لیے لفافہ لینا ہے، وہ تمہیں 2 روپے کا لفافہ دے گا، اس دور میں 2 روپے کا ملتا ہوگا، ایسے لکھا ہوا 2 روپے کا لفافہ دے گا، وہ لفافہ اس سے لینا، اس پر پتہ لکھنا، پتہ معلوم ہے؟ کہنے لگا ہاں، پتہ لکھنا اور اس میں خط ڈال کر کے واپس آنا. اپنی گلی کے کنارے جو صندوق سا لٹکا ہوا ہے لال سا، لیٹر باکس جس کو بولتے ہیں، بس اس میں خط ڈال دینا اور ہمت کر لینا، صبر کر لو، 2-4 روز کے بعد جواب آ جائے گا، یوں سمجھو کہ تمہاری آدھی ملاقات ہو جائے گی. وہ بڑا خوش ہوا، اس نے فوراً خط لکھنا شروع کیا. بڑا خوبصورت خط لکھا اس نے، محبت بڑے اشعار بھی اس میں لکھے وغیرہ وغیرہ. خیر لے کر گیا وہ خط اسی جگہ. ڈاکخانہ جب گیا تو کہنے لگا کہ فلاں شہر کے لیے مجھے لفافہ چاہیے، دے دو. اس نے 2 روپے والا لفافہ نکال کے پکڑا دیا. یہ کہنے لگا کہ یہ لفافہ تو بڑا سادہ ہے، کوئی خوبصورت لفافہ نہیں ہے، میں نے خط لکھا ہے، محبت کا خط بھیجنا ہے اور اپنے محبوب کو بھیجنا ہے، کوئی خوبصورت لفافہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ بیٹے یہ لفافہ یہاں تو یہی ملتا ہے نوجوان، اگر تم کو خوبصورت لفافہ چاہیے نا تو 7 دکان ہے اسٹیشنری کی، وہاں چلے جاؤ، وہاں لفافے تمہیں بڑے خوبصورت مل جائیں گے. کہنے لگا اچھا وہاں مل جائیں گے؟ اس نے کہا ہاں. چنانچہ وہ چلا گیا، جا کے کہتا ہے کہ میں نے ایک خط لکھا ہے، مجھے خوبصورت لفافہ چاہیے، محبت کا خط ہے میرا، اس میں میں نے بھیجنا. وہ دکان والوں نے کہا کہ کوئی ایک لفافہ ہے. اس نے یہ 2-4 لفافے نکالے، کسی پر شعر لکھا ہوا ہے، کسی پر نقشے بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ ڈاک خانے والا نہیں ہے، دوسرے عام لفافے ہوتے ہیں نا جی، آج کل تو لفافے خرید کر کے وہ پیسے ڈال کر کے شادیوں میں دیتے نہیں ہیں، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. اس نے 2-4 نکالے بڑے خوبصورت لفافے. ایک لفافہ ایسا تھا اس میں جس پر دل بھی بنا ہوا تھا اور اس میں تیر بھی لگا ہوا تھا اور 1-2 قطرے خون کے بھی ٹپک رہے تھے، نیچے ایک شعر بھی بڑا اچھا لکھا ہوا تھا. اس نے فوراً لیا، بس یہ لفافہ جو ہے یہ واقعی زبردست ہے اور میری محبت اور میرے جذبات کے موافق ہے. چنانچہ اس نے لفافہ لیا اور اس میں خط ڈال دیا. اب لے کے واپس آ رہا ہے، اپنی گلی کے کنارے جب آیا تو وہ جو لیٹر باکس جو لٹکا ہوا تھا نا، اب مرحلہ یہ تھا نا، اس میں ڈالنا تھا پتہ لکھ کے، پتہ تو لکھ دیا. وہ جب ڈالنے کے قریب پہنچا وہاں لیٹر باکس کے صندوق کے، تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ تو پتہ نہیں کب کا لٹکا ہوا ہے ادھر اور پرانا ہو رہا ہے
اوپر سے تھوڑا سا ٹوٹا ہوا بھی ہے، یقیناً بارش کا پانی بھی اندر جاتا ہوگا. میرا خط اتنا خوبصورت، میرا محبوب ایسا، لفافہ اتنا خوبصورت، میں اس کے اندر ڈال دوں یہ تو میرا خط ضائع ہو جائے گا، بلکہ میری محبت کی توہین ہے، میں اس میں نہیں ڈالتا. بلکہ واپس آیا، کہتا میں ڈالوں گا لیکن یہاں نہیں ڈالوں گا. اپنے خط کو ذلیل کرنے والی بات ہے. لے کے چلا شہر کے اندر، پھر رہا ہے کہاں اپنا خط ڈالوں کہاں ڈالوں. دیکھتے دیکھتے اس کو ایک سونار کی دکان نظر آئی، بڑے خوبصورت ڈبے اندر رکھے ہوئے تھے مختلف. گیا ایک ڈبے کو کھول کر کے اپنا خط اس میں ڈال کے بند کر دیا. اچھا کیا بتائیں کیا خیال ہے آپ کا؟ خط پہنچ جائے گا اس کا؟ کیوں؟ پیسے نہیں خرچ کیے، اخلاص نہیں ہے اس کے دل میں، محبت نہیں ہے. محبت بھی بہت ہے، مخلص بھی اپنے کام کے اندر، پیسے بھی بہت سارے خرچ کیے. بالکل یہی مثال ہے کہ پیسے خرچ کر کے پوری گلی سجا دی ہے، پورے علاقے میں اول نمبر مل گیا ہے حکومت کی جانب سے، بہت کچھ کیا ہے، لیکن طریقے سے ہٹا ہوا ہے. اس کا خط کبھی بھی نہیں پہنچے گا، کبھی نہیں پہنچے گا. اور اگر یہ وہی 2 روپیہ والا سادہ لفافہ لے لیتا اور اسی ٹوٹے ہوئے لیٹر باکس میں ڈال دیتا تو انشاءاللہ اس کا خط چلا جاتا اور جواب بھی آ جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا جی. اب غور کریں، مصارف بھی بہت زیادہ، پیسے بھی زیادہ لگے ہیں، کہاں 2 روپیہ کہاں 10 روپیہ، اور ساتھ ساتھ دل کے اندر محبت بھی ہے، لیکن وہ طریقے سے ہٹا ہوا ہے. کہتے ہیں آج کل کے دور میں بھائی جتنے بھی مسائل ہمارے نئے نئے جو آ رہے ہیں، ان تمام کے اندر یہی بات کہی جاتی ہے کہ میرے بھائی جذبات اپنی جگہ، مصارف اپنی جگہ، اللہ کے نزدیک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسندیدہ ہے. اگرچہ وہ سادہ ہی کیوں نہ ہو، اس طریقے کے مطابق جو چلے گا انشاءاللہ اس کی زندگی مقبول ہو جائے گی، اس کی محبت بھی مقبول ہو جائے گی، مقبول ہو جائے گا. اور اگر طریقے سے ہٹے گا، سنت کی یہی اہمیت ہے. اللہ ہمیں سارے کاموں کے اندر سنت کے اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے. سنت سے جب ہٹے گا، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹے گا تو معاملہ خراب ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے اعمال سنت کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونے کے ساتھ ساتھ دل کے اندر اخلاص ہو، حسن نیت ہو. یہ بھی ضروری چیز ہے. 2 شرطیں ہیں. کام سنت کے مطابق ہے لیکن دل کے اندر توجہ الی اللہ نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، دنیا طلبی موجود ہے، حالانکہ بہت اونچا عمل ہے، وہ بھی ناکام رہ جاتا ہے. ہمارے حضرت جی رحم اللہ کبھی کبھی ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، وہ آپ کو سنا کر کے بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ. فرمایا کرتے سچا واقعہ سنایا تھا رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ. فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، سب کو تو رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، دہلی کے اندر ان کا مزار ہے. اتفاق یہ ہے کہ نظام الدین پوری بستی کا نام ہے. تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا جہاں مزار ہے اس سے تھوڑا سا آگے ایک روڈ گزر رہا ہے، اس روڈ کے بالکل سامنے بنگلہ والی مسجد تبلیغی مرکز ہے، بالکل آمنے سامنے ہے. ماشاءاللہ دونوں جگہ فیضان جاری ہے. تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے شروع میں بہت جید بڑے عالم تھے. حضرت جی فرمایا کرتے تھے ان کا لقب جو تھا ملا بحاث یا ملا مجلس شکن، کوئی ان کے مقابلے میں تدریس کر نہیں سکتا تھا. جہاں بیٹھ جائیں کتابیں کھول کر کے دور دور سے لوگ طلبہ آنا شروع ہو جاتے تھے، بڑے بڑے لوگوں کی درسگاہیں خالی ہو جایا کرتی تھی. خیر بعد میں اللہ پاک نے ان کو اپنے قرب کی نسبت نصیب فرمائی. کہنے کا مقصد ہے کہ صرف وہ اللہ کے ولی نہیں تھے سوکھے، بلکہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے. تو ان کی مجلس کے اندر حضرت جی بتا رہے تھے، سنایا، ان کی مجلس کے اندر ایک صاحب نے واقعہ سنایا کہ حضرت دہلی کی جامع مسجد میں ایک مولانا صاحب نے 12 سال کا اعتکاف کیا، 12 سال کا.
ظاہر ہے 12 سال کے اعتکاف، ساری نمازیں جماعت کے ساتھ، احناف کے نزدیک اعتکاف روزے کے ساتھ ہوتا ہے، روزے بھی رکھے ہوں گے، کتنی عبادت 12 سال، لیکن کیا اس لیے تاکہ ان کو حکومت کی جانب سے شمس العلماء کا خطاب مل جائے، اور پھر ان کو مل بھی گیا۔ خواجہ صاحب نے جب یہ بات سنی نا جی، تو حضرت خواجہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے دیکھ لو اس شخص نے غلط نیت کی وجہ سے اپنی 12 سال کی عبادت کو ضائع کر دیا، عہدے کے لیے عبادت کی سب خراب۔ پھر خواجہ صاحب نے خود ایک واقعہ سنایا اسی مجلس کے اندر، فرمایا کہ دہلی کے اسی چاندنی چوک پر ایک جو ہے بابا جی رہتے تھے، بزرگ، بڑے سادے تھے نیک۔ ان کا کام یہ تھا کہ وہ روزانہ گھر سے سبزی پکا کے لے آیا کرتے تھے اور یہاں فروخت کیا کرتے تھے، شام کو روزانہ کا کام تھا۔ دور دور سے لوگ آتے تھے، اس سبزی میں لذت ہی ایسی ہوتی تھی، اور یاد رکھو کھانوں میں لذت مسالوں سے نہیں ہوتی ہے بلکہ پکانے والے کی دینداری سے ہوا کرتی ہے۔ رائے شریف کا سالن بے شک پانی کی طرح ہوتا ہے پتلا، کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے کہ وضو کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن لذت اس کی دیکھ لو۔ عام آدمی جو 2 روٹیاں کھاتا ہے وہاں 3 4 روٹیاں کھا رہا اسی سالن سے، بہت لذت ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ ہماری خانقاہ شریف کا جو حلیم پکتی ہے نا ہر بدھ کو، کبھی آپ کو شوق ہو تو آپ ضرور تشریف لائیں۔ تو وہ جو ہے نا بعد میں بڑی بڑی گاڑیوں والے بعد میں کہتے ہیں تھوڑا سا ہمیں دے دو، بڑی کمال کی چیز بنائی ہوئی ہے۔ وہ مسالے کی بات نہیں ہوتی، وہ پکانے والوں کی نیکی کی بات ہوتی ہے، ذکر کی بات ہوتی ہے۔ تو بابا جی کی سبزی میں بڑی لذت تھی۔ اچھا سنو، جب حضرت جی یہ واقعہ سنا رہے تھے نا، جب یہاں تک پہنچے تھے تو یہیں ایک واقعہ اور بھی سنا دیا بیچ میں، فرمایا کہ میں واقعہ سناتا ہوں، آپ ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں، ہماری خواتین بھی سن رہی ہیں، ان کی بھی دلچسپی کا سامان ہے، بلکہ اس میں نصیحت کا سامان بھی ہے۔ فرمایا کہ ایک اللہ والے بزرگ تھے، بہت ہی نیک صالح، بڑے تہجد گزار عابد۔ ایک مرتبہ ان کی جو ہے اپنی گھر والی سے ذرا انبن ہو گئی، اور ہو جاتی ہے گھروں میں بھائی، باہر چاہے جیسے مرضی باوقار ہوں، گھر کے اندر جو ہے نا یہ معاملہ ہو جایا کرتا ہے، اور صلح بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، ان سے انبن ہو گئی، تو یہ بھی غصے میں تھے اور مائی صاحبہ بھی غصے میں تھی، تو یہ بھی کچھ بولے جا رہے ہیں، وہ بھی کچھ بولے جا رہی ہیں۔ تو بولتے بولتے وہ جو گھر والی مائی صاحبہ تھی نا جی، انہوں نے کہا کہ بات سنو، یہ جو تمہاری جتنی بزرگی ہے یہ میری وجہ سے ہے۔ وہ بول رہی ہیں تو کہنے لگے واہ واہ تیری وجہ سے ہے، اور نمازیں میں پڑھوں، تلاوت میں کروں، تہجد کے ٹائم میں اٹھوں، محنت میں کروں، تو کہتی ہے کہ میری وجہ سے ہے، تیری وجہ سے کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہیں اچھا پھر دیکھ لینا، تو کہتے ہیں ہاں دیکھ لوں گا، غصے میں جو ہوتے۔ خیر، اللہ کی شان، مدتوں بعد اس رات ان کی تہجد کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی، آنکھ نہیں کھلی، مدتوں بعد ایسا ہوا۔ بڑے افسوس سے اٹھے، مسجد میں گئے، نماز پڑھی، اشراق پڑھ کے تلاوت کر کے واپس آئے، دل بجھا ہوا کہ ہائے میری نماز رہ گئی تہجد کی، اتنے سال کے بعد قضا ہو گئی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے نا تو مائی صاحبہ سامنے کھڑی تھی، کہتی ہیں ہاں جی کہاں گئی تمہاری تہجد آج؟ تو یہ تو پریشان ہو گئے، پھر کہتی ہیں ہاں کہا نہیں تھا میری وجہ سے ہے، کدھر گئی تہجد تمہاری؟ آج تم اٹھے نہیں، ساری بزرگی تمہاری رہ گئی۔ تو اب چونکہ صلح ہو چکی تھی، کہنے لگے کہ میری تہجد کی نماز رہ گئی ہے، تم نے کیا کیا، کیا وجہ ہے، کیسے ہوگی؟ تو بڑی عجیب بات بتائی، کہنے لگے کہ بات سنیں، جب سے میری شادی آپ کے ساتھ ہوئی ہے نا جی، ساری زندگی اتنے سال گزر گئے، کبھی میں نے گھر کا آٹا بغیر وضو کے کبھی نہیں گوندھا ہے، باوضو ہو کر گوندھا کرتی تھی، لیکن جب رات کو آپ نے تڑیاں دی نا جی کہ تیری بزرگی میری بزرگی، تو میں نے کہا چلو رات کا آٹا بغیر وضو کا گوندھ دیتی ہوں۔ چنانچہ رات کا آٹا بغیر وضو کو گوندھنے کا نتیجہ نکلا کہ تہجد کی نماز جو ہے ان کی رہ گئی۔ یہ جو ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں نا
کہ ہماری نمازوں کی لذت ویسی نہیں جیسا کہ ہمارے بڑوں کی تھی. کوشش تو کرتے ہیں پھر بھی وہ بات نہیں پیدا ہوتی. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا کھانا پینا جو ہے کمال درجے کا پاکیزہ، طیب اور حلال نہیں رہا، سب مشتبہ ہو گیا ہے. بازار سے الٹی سیدھی چیزیں کھا رہے ہیں، پتہ نہیں وہ حلال بھی ہے حرام ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دل سے خشوع جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے. خیر، وہ جو بزرگ تھے نا جو سبزی بیچتے تھے، بہت دور دور سے لوگ آتے تھے ان کی سبزی خریدنے. لیکن ایک بات بہت ہی عجیب تھی بابا جی کی. وہ بات یہ تھی کہ سبزی خریدتے وقت کوئی شخص کھرا پیسہ دیتا، اس کو بھی پلیٹ بھر کے دے دیا کرتے تھے، اور کبھی کوئی کھوٹا سکہ پکڑا دیتا نقلی، تو اس کو سکہ واپس نہیں کرتے بلکہ اس کو بھی پوری سبزی بھر کے دے دیا کرتے تھے. یہ معمول تھا. آہستہ آہستہ پورے علاقے کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ چاندنی چوک پر جو بابا جی ہیں جو سبزی بیچا کرتے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کھوٹا کون سا ہے کھرا کون سا ہے. لہذا پورے شہر کے اندر جس کا سکہ کہیں نہ چلتا ہو نا کھوٹا، وہ شام کو لے کے وہاں پہنچ جاتا تھا، سبزی ان سے لیتا، وہ بھر کے دے دیا کرتے تھے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ جب بابا جی بوڑھے ہو گئے، دکان بند ہو گئی، موت کے قریب آ گئے، بیمار ہو گئے، تو جب بالکل آخری وقت میں آئے تو پتہ لگ گیا کہ اب ملک الموت آنے والے ہیں. تو ان کی زبان سے ایک جملہ جاری ہوا، سب لوگوں نے سنا. اور جملہ کیا تھا؟ اور جملہ یہ تھا کہ یا اللہ، آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے کہ مجھے کھرے کی بھی تمیز تھی اور کھوٹے کی بھی تمیز تھی. ایسا نہیں تھا کہ مجھے پتہ نہیں لگتا تھا، لیکن ساری زندگی لوگوں کے کھوٹے میں قبول کرتا رہا، اس نیت سے کہ جب میں آپ کے دربار میں پہنچوں تو میرے بھی کچھ کھوٹے ہوں گے، کچھ کھرے ہوں گے، میرے بھی آپ سارے ہی قبول کر لینا. ابھی یہ زبان سے کہہ ہی رہے تھے کہ اللہ کی جانب سے بشارت آ گئی، اللہ پاک نے کلمے کی موت دی. خواجہ صاحب کہنے لگے دیکھ لو، سبزی بیچ کر کے اللہ کو راضی کرنے والے نے ایسا سودا کیا حسن نیت کی وجہ سے، اخلاص کی وجہ سے، کہ اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو دوسری اہم چیز اعمال کے اندر قبولیت کے لیے میرے بھائی یہی ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے لیے کرنے والے ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں، سنت کے مطابق ہو اور ساتھ ساتھ حسن نیت ہو، نیت اچھی ہو. یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب جو ہے بخاری شریف کتنی عظیم کتاب ہے. اہل سنت والجماعت کا متفقہ ہے یہ قول کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب اس کائنات میں آسمان کے نیچے بخاری شریف ہے. پتہ ہے آپ کو امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلی حدیث جو ذکر کی ہے نا اپنی کتاب میں وہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ دیکھو بھائی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت اگر تمہاری درست ہے نا جی، بلکہ نیات، ایک عمل کے اندر انما العمل بالنیات بھی ہے، ایک عمل میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں، جتنی نیتیں ہوں گی اعمال کا دار و مدار اس پر ہوگا، اللہ اس کو بڑھاتے گے اور بڑھائیں گے. اور اگر نیت میں خرابی ہے، پہلی حدیث میں یہی سمجھا دیا، نیت کے اندر خرابی ہے تو چاہے عمل بہت ہی اونچا، چاہے سنت کے مطابق ہی کیوں نہ ہو، چاہے بہت سارے مصارف کیوں نہ ہوں، اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم اپنے سارے عمل کے اندر ان دونوں باتوں کو سامنے رکھیں کہ ہر عمل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کس طرح کرتے تھے، کس طرح کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ مقصود جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا، حسن نیت پیدا کریں، میرے احسان سے، میرے عمل سے اللہ راضی ہو جائیں. بس جس نے ان دونوں چیزوں کا التزام کر لیا انشاءاللہ العزیز اس کا ایمان اتنا مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا کہ مرتے وقت شیطان کا حملہ اس پر نہیں ہو سکتا. اور جو ان چیزوں کا خیال نہیں کرے گا، اعمال سے نہیں جڑے گا، تو ایمان تو ہے ایمان، لیکن شیطان کی جانب سے خطرہ موجود رہتا ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے، اور ساتھ ساتھ اپنے سارے اعمال صبح سے لے کے شام تک
سارے اعمال سنت کے مطابق کرنے کی توفیق سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائیے، ہم سب کو اللہ پاک دین کی، شریعت کی اور ایسے ہی ذکر کی اہمیت نصیب فرمائیے۔ قرآن پاک کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اللہ پاک ساری زندگی اپنے اعمال کے اندر نافذ جاری کرنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی کی دولت سے مالا مال فرمائیے۔ آپ نے جو اخلاق عالیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے تھے، اس کا ایک ذرہ ہی صحیح ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ اللہ پاک ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، ہماری بچیوں کو گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا کرنے کی سعادت توفیق نصیب فرمائیے۔ اللہ نمازوں کا شوق نصیب فرمائیے، تلاوت کا شوق نصیب فرمائیے، دین کا شوق نصیب فرمائیے، اور وہ باتیں جو آپ کے دین سے دوری کا ذریعہ بنتی ہیں، اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے گھروں سے دور فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری گھروں کے اندر برکتوں کا نزول فرمائیے، اللہ پاک رحمتوں کا نزول فرمائیے۔ کسی شامت عمل کی وجہ سے ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے ہرگز نہ فرمائیے۔ اللہ سنت کا نور نصیب فرمائیے، نمازوں کا نور نصیب فرمائیے، تلاوت کا نور نصیب فرمائیے، ذکر کا نور نصیب فرمائیے۔ سر سے لے کے پاؤں تک اللہ ہم سب کو نورانی بنائیے، اور ساری تاریکیاں، ساری ظلمتیں اللہ سب کو دور فرما دیجیے۔ تمام پریشان حالوں کی ساری پریشانیاں دور فرمائیے۔ تمام بیماروں کو یا اللہ مکمل شفا نصیب فرمائیے۔ ہمارے اعزاء اقارب میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے سارے محسنوں میں، بلکہ پوری امت مسلمہ میں جو لوگ یا اللہ بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو مکمل شفا نصیب فرمائیے۔ تمام قرض داروں کو قرضے سے نجات کی صورتیں پیدا فرمائیے۔ تمام عیالداروں کی دستگیری اور مدد فرمائیے۔ تمام بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزگار نصیب فرمائیے۔ تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائیے۔ تمام بے گھروں کو اللہ اپنا ذاتی گھر نصیب فرمائیے۔ جو حضرات اپنے بچوں بچیوں کی شادیوں کے متعلق پریشان ہیں، یا اللہ خیر والی آبادیاں سب کو نصیب فرمائیے۔ اس سلسلے میں سب کے لیے سہولت، آسانیاں پیدا فرمائیے۔ اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے اہل و عیال کو ہمارے لیے راحت کا ذریعہ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ فرمائیے۔ اور اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کے لیے راحت کا ذریعہ، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ فرمائیے۔ پورے عالم کے اندر دین کی نسبت سے جتنی محنتیں ہو رہی ہیں، جن جن شکلوں میں ہو رہی ہیں، سب کو اپنے دربار میں قبول فرمائیے۔ سب میں بے حد برکات و ترقیات نصیب فرمائیے۔ اللہ جن کے ذریعے سے آپ کا نام، آپ کا دین ہم تک پہنچا ہے، وہ آپ کے پاس اگر پہنچ گئے تو ان کی قبروں پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائیے۔ جو باحیات ہیں یا اللہ، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر سلامت باکرامت فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خوبیاں بھلائیاں امت کے لیے مانگی ہیں، ہم سارے ہی محتاج ہیں، مانگتے ہیں، ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائیے۔ جن برائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے، جن بیماریوں سے پناہ چاہیے، یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا